بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں بہت عرصہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ ماں کی عظمت کے اوپر میں کچھ اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ باتیں کروں۔ ماں ہر معاشرے میں ایک اس کا ایسا مقام ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے اور جس میں ہر چیز جو اس کی طرف سے ہے وہ بے لوث ہے۔ اس کا پیار، اس کی دعائیں، اس کا ایثار، اس کی قربانی، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی بات کریں۔ اور یہ انتہائی تکلیف کا باعث ہے کہ جو ہم معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس رشتے کو بھی جو خاص طور پہ جو یہ ہماری نئی پود جو آئی ہے وہ اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ جو سوشل یہ جو میڈیا کی جو لگار ہے، جو جیسے یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل فون ہے، اور پھر اگر پرنٹ میڈیا کو اٹھائیں تو جس طرح کی اس کے اندر سٹوریز ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں اور جس طرح کے اس کے ڈرامے ہیں، اس میں جو ماں کا کردار جو پورٹری کیا جا رہا ہے، جو اس کینوس کے اوپر، جو اس وہ بڑی سکرین کے اوپر جو انٹرپریٹیشن آف لائف دکھائی جا رہی ہے، وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور اس وجہ سے یہ معاشرے میں بے حد خرابیاں آ رہی ہیں، اور اس تقدس نہ ہونے کی وجہ سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون جو ہمارا فیملی سٹرکچر تھا جس کے اندر ماں کا رول ایک پرائم منسٹر جیسا تھا، اگر باپ جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا تو ماں جو تھی وہ پرائم منسٹر کے طور پر سارے گھر کے حالات کو کنٹرول کرتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، ان کا دیکھنا، انہوں نے کپڑے پہننے ہیں کہ ان کو سردی نہ لگے، ان کو وقت پہ ناشتہ ملے، کھانا ملے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اٹھ کے وقت پر نماز پڑھ سکیں۔ یعنی اس کی جو فرائض میں اتنی چیزیں ماں اپنے اوپر لے لیتی تھی کہ ایک بہت پیارا رشتہ ماں کے ساتھ بچوں کا ہوتا تھا، اور اس رشتے کو جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنا بھی اس کو ایکسپریس کیا جائے کم ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا تھا، نہ بچیاں کر سکتی تھی، نہ بچے کر سکتے تھے کہ ماں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو پہلا نام جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ماں کا نکلتا ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال، صحابی۔ اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی۔ کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، اور ماں آ گئی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں، غور سے سننا، یہ بچیاں بھی غور سے سننا۔ کہا جی میں ناراض ہوں، ناراض ہوں۔ کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ ہائے، کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے۔ آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا، کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا، اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ حالانکہ قرآن کہتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى،
اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ سفارش کرتے ہو، معاف کرتے ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ناکام انسان کی شکل ہے۔ بچوں یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی اللہ تعالیٰ کا نکلتا ہے اور ماں کا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ مدد کر، میں اس وقت انتہائی تکلیف میں ہوں، یا میرا آپریشن ہونے والا ہے، یا مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد جو پکارتا ہے کسی کو اللہ کے بعد، تو وہ ماں کو پکارتا ہے کہ ماں تو کہاں ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ماں ہر چیز کا حل۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کو ایک ایسا درجہ دیا ہے ہمارے مذہب میں اور دین اسلام میں، تو اس کی عظمت جو ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو حضرت اویس کرنی کا جو پوچھ لیں کہ اصحابہ کو کہا گیا کہ اگر تم زندہ ہوئے تو مرنے سے پہلے، یعنی دنیا چھوڑنے سے پہلے، کوشش کرنا کہ اویس کرنی، حضرت اویس کرنی سے دعا کرانا۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اویس کرنی سے دعا کریں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ تو ان کی جو رتبہ تھا حضرت اویس کرنی کا، جو ان کا مرتبہ تھا، اور جن کو اس دنیا میں ہی جنت اور فردوس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی، اور وہ عشر مبشرہ میں ان کو شامل کیا تھا، حالانکہ وہ کبھی مدینہ شریف نہیں آئے تھے، اور وہ اصحابہ میں انہوں نے حضور پاک کو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی اپنی مخلوق کا کوئی ایسا عمل جو پسند آ جائے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کے وہ ایسا اس کو بلند رتبہ دے دے، بلند درجہ دے دے، اور اس بات سے آپ اندازہ کریں۔ اور یہ میں چھوٹے سے 2 ویڈیو آپ کی خدمت میں ساتھ آج پیش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے جنگلوں میں، ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے، تو فوراً دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، کہا بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی، پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟
تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے. جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں. ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو راستہ یہیں سے کھلے گا. والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے. اور میں ایک خاص وجہ ہے جو میں اس مضمون کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. اس رشتے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بہت سارے جو ادھر ادھر اب نظر مارے، اپنے عزیزوں میں مارے، اپنے دوستوں میں مارے، اپنے ہمسایوں میں مارے نظر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ماں چاہے بیمار گھر میں پڑی ہے، ماں ضعیف ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کا کہا مانا جائے. کئی تو اس کو بیمار کو کام کرتی کو چھوڑ کر اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ جیسے وہ اس کی اور ان کی یہ وہ ایک ملازمہ ہے، اور وہ اس کو یعنی اس نے یہ کام کرنا ہے بس. تو کئی تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے، جبکہ ماں جو ہے وہ چارپائی پہ بیمار پڑی ہے، بیڈ ریڈن ہے. بیوی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، ماں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. اب مجھے خود بتائیے کہ اگر عبادت کو فوقیت ہوتی، یعنی جو کنونشنل عبادت ہے جس میں نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، نوافل پڑھنے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، تو پھر ماں تو ایک سائڈ پہ چلی گئی نا. اور یہ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے اور ماں پیچھے سے پیچھے اس کو دھکیلا جا رہا ہے، یعنی اس رشتے کو ایسے دھکیلا جا رہا ہے. اور میرے اپنے عزیزوں میں ایک مثال ہے کہ میرے ہی اپنی ایک بہت ہی قریبی خونی رشتے میں ایک نے میرے باپ کی اور ماں کی وہ کسی وجہ سے جو زیادتی کی، اونچا بولے. اور اونچا بولنا تو یہ معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان ماں باپ کے سامنے، کیونکہ وہ اگر آپ جماعتیں پڑھ گئے ہیں اور 4 ڈگریاں آپ نے لے لی ہیں اور کوئی اچھا جاب آپ کو مل گیا ہے یا 4 پیسے آ گئے ہیں، آپ امیر ہو گئے ہیں، تو آپ کو وہ ماں باپ اب کمتر، اور وہ آپ سے یعنی جیسے ان کا علم کم ہو وہ آپ کو ایسے لگنے لگے. تو میں نے ایک مرتبہ اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ والد صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آئی تھی. آئی سے مراد تھا کہ ان کی کوئی بیٹی آئی تھی جو ان سے ساتھ اتنی بدتمیزی کر گئی کہ وہ رو رہے تھے. میں نے اس کو کئی بار کہا کہ دیکھو جاؤ اور جا کر معافی مانگ لو کہ اسی دنیا میں ان کی تم نے جو دل شکنی کی ہے تو یہیں معاف ہو جو کہ روز قیامت تمہاری پکڑ ہوگی. لیکن اس کی ضد، اس کا تکبر وہ اس کے راستے میں حائل تھا، تو شیطان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا. اس کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، اسے بھی میں نے کہا کہ ماں کو لے جاؤ اور جا کر معافی مانگو، اور اس نے بھی کہا کہ نہیں، وہ معافی ہم نے نہیں مانگی. اور اسی طرح مجھے اور بھی بچوں کا پتہ ہے جو والد کی وفات پہ ان کی تدفین تک پہ نہیں آئے، ان کی یعنی وہ آخری دیدار تک کے لیے نہیں آئے. تو ان لوگوں کی جو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، یا جو ماں باپ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو انہی کا ہی کمرہ، انہی کا ہی کھانا، انہی کا ہی اٹھنا بیٹھنا. ظاہر ہے کہ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچے تو وہ آرام سے اٹھیں گے، اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتے. آرام سے کپڑے بدلیں گے، اتنی جلدی سے وہ کپڑے بدل کے نہیں نکل سکتے. آرام سے غسل خانے سے آئیں گے، آرام سے کھانا کھائیں گے، آرام سے بات کریں گے. تو ان میں جو بے صبری جو ہے نا، وہ بدتمیزی کی حدیں بھی کراس کر جاتی ہے کہ آپ ابھی تیار ہی نہیں ہوئی، آپ ابھی غسل خانے سے ہی نہیں نکلے، آپ نے ابھی کھانا ہی نہیں کھایا. یعنی اس طرح کی بحث کرتے ہوئے میں نے ماؤں کے ساتھ، باپ کے ساتھ میں نے بے
یعنی بے شمار گھرانوں میں نے دیکھا ہے. تو کس طرح پھر بخشش ہوگی؟ کس طرح سے اگر ہم اترائیں گے کہ کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، اس لیے یہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر اگر ہم یہ سب چلے جائیں تو وہ عبادت ہماری بخشش کروا لے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ایسا عالم یا ایسا مجھے تو کوئی الہام نہیں ہے، لیکن جو میں نے ماں کے رتبے کے متعلق پڑھا ہے، اور یہ آپ دونوں جو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں پڑھ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک جگہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا ہے کہ ماں میں اپنے خدا کو خوش کر لوں اور تو مجھ پہ خوش ہو جا اور مجھے اجازت دے دے. 12 سال وہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے جب گھر لوٹتا ہے تو وہ اس لیے دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر نہیں جاتا کہ یہ رات کا وقت ہے اور میری ماں سوئی ہوئی اور وہ اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن جب وہ صبح ہوتی ہے اور وہ پانی دیکھتا ہے کہ وہ نالی میں پانی آ رہا ہے تو اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں اس وقت نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی اور یہ وضو کا پانی آ رہا ہے. تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کے جاتا ہے. تو وہ جو ماں اور وہ بچے کی جو ملاقات ہے، آپ خود اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس سے دیکھیں کہ اللہ میاں کیسے راضی ہوا. اور راضی وہ اس کے 12 سال کی جا کے عبادت سے نہیں ادا ہوا. راضی جب وہ ماں کی جو خوشی تھی، جو ماں کے ساتھ وہ اس نے آ کے، اور کاش اس نے وہ 12 سال ماں کی خدمت میں گزارے ہوتے تو اسے خدا بھی مل جاتا. اور خدا کی جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کے لیے جنگل میں نکلا تھا کہ مجھے تو اپنے جو حقوق ہے معاف کر دے تو میں اللہ کو راضی کر دوں. تو اس نے خوشی سے معاف کر دی. اب دوسری مثال دیکھیں کہ اصحابی ہے حضور پاک کی صحبت میں، اس نے حضور پاک کی زندگی میں آپ کو دیکھا ہے. اور اب جب ان کی یعنی وقت آ گیا کہ اس دنیا سے جانے لگے، وفات کا وقت آ گیا، روح قبض ہو رہی ہے تو کلمہ نہیں نکل رہا. تو ان کے جو بیوی ان سے کہہ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ آپ ایمان کے ساتھ اللہ کے روبرو پیش ہوں. تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرے منہ سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا. پھر وہ بھاگی جا کر یہ پیغام حضور پاک کو پہنچاتی ہے کہ وہ فلانا جو آپ کا حسابی ہے، جو میرا خامد ہے، وہ دیکھیں وہ کلمہ ہی نہیں پڑھ کر آ رہا. تو وہ حضور پاک جب اس کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیوں نہیں کلمہ پڑھتا؟ تو کہتا ہے کہ میں حضور کیا کہوں، میں کوشش کرتا ہوں میرے منہ سے وہ کلمہ نکلتا ہی نہیں. تو پھر یکدم حضور پاک کہتے ہیں کہ اس کی ماں یا باپ کو زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ماں زندہ ہے. تو ماں کو اس نے بلایا تو کہا کہ ماں تو کوئی اس اپنے بچے پہ خفا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بے حد خفا ہوں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے عبادت گزار تھا، آپ کا صحابی ہے، نماز وقت پہ پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، عمرہ کرتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. لیکن جب میرے سے بولتا تھا تو اتنی بدتمیزی سے بولتا تھا کہ مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. تو حضور پاک نے کہا تو اس کو معاف کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے اتنی بدتمیزی کی ہوئی ہے ساری زندگی میرے ساتھ کہ وہ مجھے تکلیف جو اس نے دی ہے سالہ سال وہ میں نہیں کر سکتی. تو پھر حضور پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ لاؤ، میں اس کو، ابھی روح تو نکل نہیں رہی تو اس کو میں آگ میں پھینکتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتی کہ یہ آگ میں سڑے. تو اس نے کہا اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو سیدھا یہ آگ میں جائے گا. وہ آگ اللہ کی لگائی ہوگی اور صرف تمہیں نظر نہیں آئے گی اور وہ قبر میں لگ جائے گی. تو فوراً وہ معاف کرتی ہے تو وہ اس کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے اور ساتھ ہی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے. میں یہ 2 ویڈیو آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ماں کی خدمت کرو، اپنی عبادات کرو، لیکن ماں کے ایکسپینس پہ نہیں کرو. آپ کی اگر نماز میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے تو ہو جائے. اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ جا کر تبلیغ کرنے کے لیے، اور ماں جو ہے فالج سے چارپائی پہ پڑی ہے یا اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، گری ہے، تو آپ نہیں جا سکتے. آپ کا جو پہلے فرض ہے آپ کے اوپر وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال ہے. ماں کو خوش رکھو، ماں کی عزت کرو، ماں کے آگے اونچا نہ بولو. کئی بار میں نے سوچا تھا یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو. وہ اف بھی ان کو ہرٹ کرتی ہے، وہ اس طرح سے اف ان کو لگتی ہے کہ وہ بدتمیزی کی حدیں بھی کراس ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پہ بڑھاپے میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
لیکن آپ دیکھیں گے گھر گھر میں کس طرح سے بچے ان کے ساتھ شاؤٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، کہاں نہیں مانتے۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہ گھر آئیں گے، لڑکیاں بھی یہی کر رہی ہیں، لڑکے بھی یہی کر رہے ہیں۔ یعنی ماں باپ صرف ان کی نظر میں اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف پیدا کریں گے اور پڑھائیں گے اور خرچہ کریں گے اور شادی کریں گے، یہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے جو فرائض ہیں وہ اب غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے یہ معاشرے میں تیز ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ان عبادات کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں رزلٹ جو ہے وہ ہمارے لیے آگ انتظار کر رہی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اپنے گربان کے اندر دیکھیں گے، اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے، اور اپنی جو اس دنیا سے جائیں تو بخشش کروا سکیں گے، اللہ کے سامنے روبرو ہم لوگ سرخرو ہو سکیں گے۔ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔